آپ کی وائف 2 months پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کے پاس صبح اذلان شاہ پتھر ہوا تھا۔ ابھی تو ان دونوں کی شادی ہوئی تھی اور ابھی یہ بچہ، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ حویلی میں رکے مہمانوں نے اس معصوم پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ وہ حویلی میں سب سے معصوم لڑکی تھی۔ اذلان شاہ بری طرح ٹوٹتے گھر سے نکل گیا۔ آدھی رات جب وہ واپس آیا تو زمین پر 2 شہوار ترے شہوار کو بدحال پڑے دیکھ اس کے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اس کے زخموں کو ہاتھ سے چھونے لگا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ بولو، کس کا بچہ ہے یہ؟ اس کی دھاڑ پر وہ معصوم بری طرح کپ کپانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کہ تبھی وہاں وہ گاڑی دستوں کی چیرتی ہوئی پورے حق سے حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ حویلی کو دیکھتے اذلان شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ چمک اٹھی۔ حویلی کسی دلہن کی مانند سجی تھی، سجتی بھی کیوں نہ، آج حویلی کی اکلوتے بیٹے کی شادی تھی۔ حویلی کو جتنا سجایا گیا تھا وہ بھی کم تھا۔ ملازم کے دروازہ کھلنے سے پہلے وہ اپنے کپڑے ٹھیک کرتا نیچے اترا، جبکہ حویلی کے باقی خواتین گاڑی کی دوسری جانب چلی گئی تھی، جہاں اس کے جانے تمنا دل کی ملکہ سجی سوری بیٹھی تھی۔ وہ ایک نظر گاڑی کے اندر بیٹھی ترے شہوار کو دیکھتے تیزی سے گاڑی کی دوسری جانب آیا۔ بھاڑ میں گئی یہ رسم، اپنی دلہن کو تو وہ خود ہی اندر لے جانے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ ترے شہوار خود سے باہر آتی، اس نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ ترے شہوار نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے اسے گاڑی سے باہر نکالنے لگا۔ ترے شہوار اپنا بھاری بھرکم لہنگا اٹھائے گاڑی سے باہر آئی۔ اذلان اس کے بھاری بھرکم لہنگے کو دیکھنے لگا۔ وہ نازک جان ساری جان لگا کر بھی اس لہنگے کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے وہاں اتنی دیر وہ کیسے اس سوٹ کو پہن کر بیٹھی رہی۔ وہ اس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھتا اپنی داڑھی کھجانے لگا۔ جو وہ سوچ رہا تھا اگر وہ کر دیتا تو یہاں کھڑے تمام لوگ اس کو زدمرید ہی بے شرم اور نہ جانے کون کون سے الباقات سے نوازتے، مگر اگر وہ یہ نہ کرتا تو اس کی دلہن اندر جاتے جاتے مزید تھک جاتی، اور وہ کم از کم آج کے دن تو اس پھول جیسے وجود کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی داڑھی کو گھجاتا جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہاں کھڑے تمام افراد نے سرخ ہوتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ مضبوطی سے اس کو اپنی باہوں میں جکڑتا تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوا، جبکہ ترے شہوار پوری طرح سرخ پڑتے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ اس کا یوں اپنے سینے میں چھپنا اذلان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکیاں شرماتی ہیں، مگر اتنا شرماتی ہوں گی یہ آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ہمیشہ لڑکیوں سے دور دور رہنے والا لڑکا، وہ اپنی ہونے والی بیوی کے علاوہ اس نے کسی اور لڑکی کو نگاہ اٹھا کر تک نہیں دیکھا۔ اس عورت کے ساتھ بہت درجہ سنسیئر تھا جو آج اس کی زندگی میں آئی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ وقت میں ہی اس کی سنسیئرٹی اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ بڑے بول کے اندر داخل ہوتا، وہ نرمی سے اس کو اپنی گود سے اتار چکا تھا۔ ترے شہوار بری طرح کپکپاتی صوفے پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ اسپاق خون کی مانند لال ہو رہا تھا۔ اذلان اس کی حالت دیکھتا اپنے لبوں پر مسکراہٹ دباتے اس کے برابر بیٹھتے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام گیا۔ زیادہ نہ سوچو، میری بیوی ہو تم، ان سب چیزوں کا حق ہے مجھے۔ جہاں اس کی باتوں نے اس کو تھوڑا سا سکون دیا تھا، وہیں اس کی آخری والی بات نے ترے شہوار کا خون دہکا کر رکھ دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ بے مشکل چھڑواتی رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے یوں رخ موڑنے پر اذلان بدمزہ ہوتے اس کا چہرہ اپنی طرف کر گیا۔ جان، کم از کم منہ تو ادھر ادھر نہ کرو، آج ہی میری بن کر آئی ہو، اب تم ادھر ادھر دیکھو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ بلند آواز میں اپنے لفظوں کا اظہار کر رہا تھا۔ ترے شہوار بری طرح روحان سی ہوئی۔ اس کا شوہر کس حد تک بے شرم تھا اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ وہاں کھڑے بہت سے لوگ ان دونوں کی باتوں سے انجوائے کر رہے تھے، جبکہ ان بہت لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ تھے جن کی نظروں میں حسد تھا، اور ان حاسد لوگوں میں اگر سب سے آگے کوئی کھڑی تھی تو وہ تھی صاحبہ۔ اس کی آنکھیں خون ہو رہی تھیں۔ ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ جس مرد سے اس نے بچپن سے لے کر اب تک محبت کی تھی، وہ کم از کم اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی مٹھیوں کو بری طرح کھینچتے گہری گہری سانس لینے لگی۔ وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گی، وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ان دونوں کو سرخ نگاہوں سے گھورتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ہوائیں سہم کر چند لمحوں کے لیے رک گئی تھی۔ اس کے جانے کا کسی کو کوئی اندازہ نہ ہوا۔ سب ویسے ہی اب تک خوشخبری میں مصروف تھے۔ اذلان، کیا تم میری بہو کا تنگ کر رہے ہو؟ مت تنگ کرو اسے، دیکھ نہیں رہے کتنا گھبرا گئی ہے وہ؟ بسمہ بیگم ہنستے ہوئے اذلان کے کندھے پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی، ماں، میں کب آپ کی بہو کو تنگ کر رہا ہوں؟ میں نے تو اسے سمجھا رہا ہوں کہ مجھ سے یہ نہ شرمائے، مگر آپ کی بہو سمجھ ہی نہیں رہی۔ چلو آئے تو تم اتنے بڑے علامہ، صاحبہ
صاحبہ کھیر لے کر آؤ، میرے بچے تھک گئے ہیں، رسم کے بعد انہیں پھر کمرے میں بھی چھوڑنا ہے۔ بسمہ بیگم کی بلند آواز سنتے صاحبہ بڑے سے ٹرے میں کھیر کا پیالہ رکھی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ جب تائی میں آپ کے بولنے سے پہلے ان دونوں کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز پلان کر چکی ہوں۔ صاحبہ لبوں پر شیطانی مسکراہٹ لیے کھیر کی ٹرے ان دونوں کے سامنے رکھتی ایک قدر سے اذلان کے برابر جا کر بیٹھی۔ اذلان ناپسندیدگی سے اس کو دیکھتا گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ تائی جان چلیں رسم سٹارٹ کریں۔ وہ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کا سرپرائز بھی تو دیتا، وہ پورے اسٹار لہجے میں کہتی ہنستی۔ کسی نے بھی اس کی لفظوں پر کوئی دھیان نہ دیا تھا۔ وہ کیا کر چکی تھی اور کیا کرنا چاہتی تھی یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو آنکھیں خون ہوئی تھی، اس وقت ان آنکھوں میں ایسا ٹھنڈا تاثر تھا کہ اگر کوئی ان آنکھوں میں دیکھ لیتا تو اپنی جگہ جم جاتا۔ جانے اس لڑکی نے ایسا کیا تھا۔ تائی جان یہ جوس خاص میں نے آپ کی بہو کے لیے بنائے ہیں، بیچاری کو ویکنیس ہو گئی ہے، اسے پلا دیں۔ یہ اس کی بات سنتے بسمہ نے مسکراتے ہوئے جوس کا گلاس اٹھاتے درے شیوار کے ہاتھ میں پکڑایا۔ درے شیوار اس کو تشکرانہ نظروں سے دیکھتی بسمہ بیگم کے ہاتھوں سے وہ گلاس تھام چکی تھی۔ واقعی اس کو اس وقت بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اور اس وقت وہ جوس اس کو کسی جنت کا ہی لگ رہا تھا۔ وہ جوس کا گلاس مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ایک ہی گھونٹ میں سارا جوس پی گئی، جبکہ اس کے جوس پیتے ہی صاحبہ کے چہرے پر ایسا سکون اترا کہ پوچھو ہی نہ۔ چلنے تائی جان رسم مکمل ہو گئی ہے، اب ان دونوں معصوموں کو اب ان کے کمرے میں جانے دیں۔ صاحبہ کھڑے ہوتے بولی۔ ہاں صاحبہ تم دونوں کو لے جاؤ۔ جی تائی آپ بھی چلیں؟ ہاں تو میں نے لے کر چلو، میں پیچھے آتی ہوں تمہارے۔ اس سے پہلے کہ اذلان کھڑے ہوتا دوبارہ سے درے شیوار کو اپنی گود میں اٹھا لیتا، وہ تیزی سے درے شیوار کے پاس جاتی، اس کا بایاں بازو تھام چکی تھی۔ اس وقت تو اس نے یہ سب برداشت کر لیا تھا، مگر اس وقت تو یہ سب برداشت کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ اتنی زور سے اس کا بازو تھامے ہوئی تھی کہ درے شیوار کو اپنے بائیں بازو میں درد پھیلتا محسوس ہوا۔ درے شیوار اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکلواتی پیچھے ہونے لگی۔ ارے دلہن رانی، میں ہی چھوڑوں گی آپ کو، کہاں پیچھے جا رہی ہیں؟ اس کا ہاتھ مزید سختی سے تھامتی آگے کی جانب چلنے لگی تھی۔ درے شیوار درد لبوں میں دباتی اس کے ساتھ چلنے لگی، جبکہ پیچھے اذلان بھی ان دونوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ درے شیوار کے چہرے پر پھیلی تکلیف بتا رہی تھی کہ اس کے بائیں بازو میں اس وقت کافی درد ہو رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے بالآخر وہ دونوں اپنے کمرے میں پہنچ ہی چکے تھے۔ درے شیوار کو ایک دم اپنے پورے وجود میں بے چینی دوڑتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنا بایاں حصہ بری طرح سے مسلتے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ یہ اچانک اسے کیا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو درے شیوار؟ صاحبہ نے مسکراتے ہوئے سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، بری طرح اپنا بایاں ہاتھ مسلتے ہوئے صاحبہ سے بولی۔ اذلان اس کو یوں دیکھ پریشان ہوتا آگے آیا۔ کیا ہوا درے، تم ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اسے پوچھنے لگا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ بری طرح سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سانس نہیں آ رہی ہو۔ کیا ہو گیا درے، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اذلان اس کو ایسے دیکھ حد درجہ پریشان ہو گیا تھا۔ میری طبیعت خراب لگ رہی ہے، وہ اپنا سینہ مسلتے ہاتھ لاتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ کرتے وہ بری طرح چکراتے اذلان کے باہوں میں گر گئی۔ اذلان کو ایسے بے ہوش دیکھتا تڑپتے ہوئے اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ درے شیوار میری جان اٹھو، کیا ہوا تمہیں، اٹھو۔ ایک لمحے کے لیے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک ہوا کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھی، پھر اب صاحبہ اس کو بے ہوش ہوتے دیکھ اپنے چہرے پر ہاتھ جما گئی۔ تم یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، جا کر ڈاکٹر کو فون کرو، جلدی جاؤ، اذلان چیختے ہوئے بولا۔ صاحبہ تیزی سے اس کے کمرے سے نکلتی باہر آئی۔ شور کی آواز سنتے بسمہ بیگم اور کافی سارے مہمان ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ درے شیوار کو بستر پہ پڑے دیکھ سبوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اذلان بچی، یہ کیا ہوا؟ بہو کو بسمہ بیگم کو براتے ہوئے اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی۔ ماں پتہ نہیں اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اذلان بھی بے حد پریشان لگتا تھا۔ اچھا تم نے ڈاکٹر کو فون کیا؟ ہاں ماں، میں نے صاحبہ کو کہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا صاحبہ مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، 15 منٹ میں ڈاکٹر یہاں پہنچ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکا جوش تھا۔ پریشانی میں وہاں یہ بات کوئی محسوس نہ کر سکا، مگر اس کے تاثرات کہتے تھے کہ وہ اس معصوم کا بہت کچھ بگاڑنے والی تھی۔ اذلان ٹینشن سے درے شیوار کا چہرہ دیکھتے اس کے برابر بیٹھتا اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے جو چہرہ کسی گلاب کے پھول کے مانند کھلا تھا، اس وقت وہی چہرہ کسی سرسوں کے پھول کے مانند مرجھا گیا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے سر سے دوپٹہ الگ کرتے اس کو سائڈ پر رکھتے طے کرنے لگا۔ 15 منٹ
گزر جانے کے بعد بھی ڈاکٹر نہیں آئی تھی۔ اصلان بری طرح اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا چکر لگا رہا تھا۔ صاحبہ، یہ کون سی بکواس ڈاکٹر تم نے بلائی ہے جو اب تک نہیں آئی؟ خدا کا خوف کرو اصلان، ایک تو رات کے اس پہر تمہاری بیوی کا ڈرامہ ہو گیا اور وہ ڈاکٹر آ رہی ہے تو تم اس کو ہی کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہو۔ صاحبہ نے بھی اس وقت کوئی ادھار نہیں چھوڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ اصلان اس پر بھی واپسی کی گولہ باری کرتا، اسی وقت ملازم بھاگ کر آتا۔ ڈاکٹر کے آنے کی اطلاع دے چکا تھا۔ صاحبہ تنزیہ نگاہوں سے اصلان کو دیکھتی تیزی سے باہر گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد دونوں بات کرتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اصلان کے لیے سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر، میری وائف ابھی تھوڑی دیر پہلے تک بالکل ٹھیک تھی، اچانک پھر اسے چکر آیا اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے چیک کریں اور مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ اصلان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس آتا جلدی بولا، آپ ٹینشن نہ لیں مسٹر اصلان، میں ڈاکٹر ہوں اور میں سب کچھ دیکھ کر آپ کو وہی بتاؤں گی جو ہوگا۔ ڈاکٹر بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس ڈاکٹر کی مسکراہٹ میں بھی کھوٹ تھا۔ باخدا اس وقت اگر وہ لوگ پریشانی میں نہ ہوتے تو وہ سمجھ جاتے، مگر پریشانی میں گرے ہوئے وہ معصوم لوگ ان دونوں کے چہرے کی مکاری بھی نہیں پڑھ پائے۔ ڈاکٹر پیشے ورانہ مسکراہٹ لیے دور شہوار کو چیک کر رہی تھی۔ اصلان اور بسمہ بیگم پریشانی سے دور شہوار کے برابر بیٹھے تھے۔ اچانک ایسا کیسے ہو گیا دونوں کو سمجھ نہیں آیا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، بالکل ٹھیک، ہلکی سی کمزوری میں کوئی ایسے بے ہوش تو نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر آپ جلدی چیک کریں نا، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے میری بیوی کو۔ اصلان بے چینی سے بولا، جی مسٹر اصلان مجھے چیک کرنے دیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں جس چیز کا مجھے شک پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر سرخ نگاہوں سے صاحبہ کو دیکھتی بولی، کیا مطلب؟ ڈاکٹر کس چیز کا شک پڑ رہا ہے آپ کو؟ بسمہ بیگم گھبراتے ہوئے کھڑی ہوئی، مجھے آرام سے چیک کر لینے دیں مریض کو، پھر میں سب کچھ آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ وہ صاحبہ کو ایک نظر دیکھتی دوبارہ سے دور شہوار کے نس سے ٹٹولنے لگی۔ حسان بے چینی سے اپنے چہرے پر ہاتھوں کی مٹھی رکھ گیا۔ کیا نہیں سوچا تھا اس نے کہ آج کے بارے میں، اور یہ کیا ہو گیا تھا؟ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اس ہنستے بستے گھر کو۔ وہ فکر مندی سے دور شہوار کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ڈاکٹر نہ جانے ایسا کون سا چیک اپ کر رہی تھی جو اب تک ہو ہی نہیں رہا تھا؟ ڈاکٹر پلیز بتا دیں، ہم بہت پریشان ہیں، کس چیز کی بیماری کا شک ہے آپ کو؟ ڈاکٹر ایک نظر بسمہ بیگم کو دیکھتی اپنے گلے سے اسٹیتھوسکوپ نکال کر سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ دیکھیے مسٹر اصلان، میں جو بات آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایسی کیا بات ہے؟ پلیز مجھے بتائیں، ایسا کیا ہو گیا؟ اچانک سے میری وائف کو یہ جو بے ہوش ہو گئی مسٹر اصلان، یہ کمزوری یا پھر کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہوش نہیں ہوئی، بلکہ یہ پریگننٹ ہے، 2 منتھ پریگننٹ۔ ایسے وقت میں لڑکیوں کو زیادہ کمزوری ہوتی ہے اور شاید اس وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے اصلان کے چہرے پر موت کا سایہ لہرایا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہی تو ان دونوں کی شادی ہوئی تھی، پھر یہ بچہ؟ نہیں ڈاکٹر ایسا نہیں ہو سکتا، آپ میری بیوی کو پھر سے دیکھیں اور مجھے بتائیں کیسے کیا ہوا۔ اصلان پورے قوت سے دھاڑا۔ وہاں کھڑے تمام افراد اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی خبر ویسے ہی سب پر بم بن کے گری تھی اور اب یوں اصلان کا چیخنا سب پر ایک لمحے کے لیے ٹرامیٹائز ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر خود بھی ڈر کر پیچھے ہوئی۔ مسٹر اصلان، میں نے آپ کی وائف کو مکمل طریقے سے دیکھا ہے، صرف شک کی بنیاد پر میں اتنی بڑی بات نہیں کر سکتی۔ پہلے شک تھا اس لیے مزید چیک اپ کیا، مگر اب اس بات پر مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ کی بیگم 2 منتھ پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے اصلان چکرا کر پیچھے ہوا۔ ایک دم اس کو چکر آنے لگے۔ یہ اچانک کیا ہوا تھا؟ یہ کیسی خبر تھی جو ڈاکٹر نے اسے سنا دی تھی؟ وہ بستر پر گرتے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ گیا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اس کی منگ تھی، صرف اس کی منگ تھی، پھر وہ اس کے ساتھ ایسے کیسے دھوکہ کر سکتی تھی؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بری طرح اپنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتا چلانے لگا۔ بسمہ بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھی مسکرائی۔ اصلان یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دیں ماں، مجھے چھوڑ دیں، پاگل ہو گیا ہوں میں۔ اس لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا۔ کیوں ماں کیوں؟ اس کی نشیلی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو گرنے لگے۔ وہ 27 سالہ مرد جو بڑی بڑی باتوں میں نہیں روتا تھا، آج وہ مرد اتنے لوگوں کے بیچ خود کو رونے سے روک نہ پایا۔ اس کی آنکھوں سے یوں آنسو گرتے دیکھ بسمہ بیگم بھی بری طرح رونے لگی، جبکہ دور کھڑی صاحبہ خوبصورت انداز میں مسکرائی۔ جو وہ چاہتی تھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ تیر نشانے پر لگا تھا۔ صاحبہ نے جلدی سے ڈاکٹر کو اشارہ کیا۔ ڈاکٹر ہوش میں آتی دوائی کا پرچہ لیے اصلان تک گئی۔ مسٹر اصلان، آپ کی وائف بہت زیادہ کمزور ہے، ان کو وقت پر یہ دوائیاں کھلائیں، انشاءاللہ کچھ گھنٹوں میں ہی بہتری آ جائے گی۔ اصلان ڈاکٹر کی باتیں سنتا خون رنگ نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ اس ڈاکٹر کو خون کر دے جس میں اتنی بری خبر لا کر
ان لوگوں کو سنائی تھی۔ ڈاکٹر اس کی آنکھوں میں خون دیکھتے خود ہی پیچھے کی جانب کھسک گئی۔ اپنا بیگ اٹھایا وہ جلدی سے صاحبہ کو اشارہ کرتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ صاحبہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے گئی۔ دونوں اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے تھے، ایسی سازش جو ان دونوں نے کی تھی کہ شاید شیطان بھی چہرہ چھپا لے۔ اذلان اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھرتا اونچا اونچا چلانے لگا۔ وہاں کھڑے تمام افراد وہاں سے کھسک گئے تھے۔ مزہ تو بہت آیا تھا یہ ڈرامہ دیکھنے کا، مگر اس وقت اذلان کی جو حالت تھی وہ لوگ کچھ بھی کہہ کر اپنی موت کو دعوت نہیں دے سکتے تھے، اس لیے آج کی باتیں ان لوگوں نے کل پر اٹھا کر رکھی تھی۔ سب کے جاتے ہی بسمہ بیگم روتے ہوئے اذلان کے پاس بیٹھی۔ میرے بچے حوصلہ کرو، ایسے مت رو، خود کو سنبھالو۔ اپنے جوان بیٹے کو روتے دیکھا بسمہ بیگم کے لیے کوئی آسان بات نہیں تھی۔ کیسے سنبھالوں خود کو ماں؟ اس عورت نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جس عورت کے ساتھ میں نے دھوکے کا خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ نہیں ہوتا ماں، حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ وہ حوصلہ جس سے ابھی مجھے صبر آ جائے، جس عورت کے لیے ہر چیز سے دور رہا، جس عورت کے لیے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کے لیے حوصلہ کروں؟ نہیں، میں جان سے مار دوں گا اس کو۔ اس میں کیسے میرے ساتھ خیانت کی؟ وہ پورے قوت سے چلاتے کھڑا ہوا۔ بسمہ بیگم نے چیختے ہوئے لبوں پر ہاتھ جما لیا۔ وہ کسی وحشی جانور کی مانند درست شوہر تک پہنچے، بے دردی سے اس کے گلے پر ہاتھ رکھ گیا۔ مار دوں گا میں اس کو، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا نا، میں اس کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے گلے پر زور ڈالتا پوری قوت سے اس کا گلا دبانے لگا۔ بے ہوشی میں بھی درست شوہر کا وجود تڑپنے لگا۔ اس کو یوں تڑپتے دیکھ کر سرخ نگاہوں سے اس کو دیکھتا ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ دوسرے ہی لمحے وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ پیچھے بسمہ بیگم اپنے منہ پر ہاتھ رکھی اب بھی خوف سے وہیں جمی ہوئی تھی۔ اگر ان کا بیٹا اس لڑکی کو مار دیتا پھر؟ یہ ایسی سچائی تھی جس کے آگے وہ اب سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بستر پر پڑی لڑکی سے نفرت ہوئی تھی۔ اس کی گاڑی ساحل سمندر پر آ کر رکی۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے ان بھاگتی توڑتی لہروں کو دیکھ رہا تھا، جن کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ان کا کام تھا بہنا، اور وہ اسی رفتار سے بہتی جا رہی تھی۔ بہتے بہتے وہ بندوں کو ساتھ بہانے جاتی۔ ان لہروں کو تب بھی فرق نہیں پڑتا تھا، یہ لہریں بھی ظالم تھیں، ان کو ان لہروں سے بھی نفرت ہوئی۔ ایسے ہی وہ لہریں منٹوں میں زندگی چھین لیا کرتی تھی، جیسے ابھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ منٹوں میں اس کی دنیا بھی تو برباد ہوئی تھی نا۔ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ریت پر چلنے لگا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی، خود کسی آنکھ کی مانند سارے جسم میں دوڑ رہا تھا۔ 7 سال کا تھا جب اس کی ننھی گڑیا کے پیدا ہونے پر اس کے تمام گھر والوں نے اس کو اس معصوم کے ساتھ باندھ دیا، اور 20 سال گزرنے کے باوجود آج بھی وہ اس ننھی گڑیا کے ساتھ بندھا تھا۔ کبھی اس معصوم کو دھوکہ دینے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ 6 سال باہر رہا، مگر ان 6 سالوں میں اس نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کی تھی جس سے وہ دور شمال کو دھوکہ دیتا۔ مگر پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ وہ سوال تھا جو اذلان شاہ کو اندر سے کاٹ رہا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے اس ٹھنڈی ریت پر گرا۔ کل تک جن ٹانگوں میں جان ہی جان تھی، آج وہ ٹانگیں روح سے جدا ہو رہی تھی۔ کیوں اللہ کیوں؟ آپ نے تو وعدہ کیا ہے نا کہ جو جیسا ہوگا اسے ویسا ہی ہمسفر ملے گا۔ جب میں نے کوئی گناہ کوئی بدکاری نہیں کی تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بری طرح چلاتے اپنے پیروں کو مٹی پر رگڑنے لگا۔ جب میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر وہ مجھے کیوں ملی؟ کیوں اللہ؟ کیوں یا اللہ؟ یہ دکھ سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میں بری طرح ٹوٹ گیا ہوں اللہ۔ جس لڑکی کو بچپن سے لے کر اب تک شدت سے چاہا، جس لڑکی کو اپنی زندگی بنانے کے لیے میں نے ہر دن گن گن کر گزارے، آج وہی لڑکی مجھے دھوکہ دے گئی۔ میرا کیا قصور ہے اللہ؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیوں ملی مجھے وہ بد کردار لڑکی؟ وہ چلایا، اس کی چیخ لہروں کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ کیوں لکھی میرے نصیب میں وہ بد کردار لڑکی؟ کیوں کروائی اللہ مجھے اس سے محبت؟ کیوں وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ قریب جا کر اس عالیشان مرد کو دیکھو تو وہ عالیشان مرد کسی بچے کے مانند رو رہا تھا۔ او اللہ، یا اللہ مجھ سے ادھر برداشت نہیں ہو رہا، میں مر جاؤں گا اللہ، میں مر جاؤں گا۔ میں نہیں مرا تو میں اس کو مار دوں گا۔ اچانک ہی اس کی آنکھیں خون رنگ ہوئی۔ اس کو دیکھنے والا ہر شخص اب اس سے خوف کھانے والا تھا۔ کہیں سے لگتا ہی نہ تھا کہ یہ وہی ہنسمکھ اذلان ہے جس کے چہرے پر غصہ رینگتا تک نہیں۔ آج وہی اذلان ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کو بھی مار دے گا۔ اوہ اللہ، مجھ سے یہ دکھ برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ سجدے میں جاتا پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ آسان نہیں ہوتا، بالکل آسان نہیں ہوتا اس دکھ کو سہنا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ پسندیدہ شخص تو کسی اور کو دیکھ لے، دل کٹ جاتا ہے۔ یہاں تو اس کی پسندیدہ عورت اس کے ساتھ خیانت کر چکی تھی۔ کسی اور کے منگ ہونے کے بعد کسی اور کو دیکھنا بھی خیانت تھا۔ پھر وہ اس کی منگ ہوتے ہوئے یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ اس کا دل درد کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنے لگا۔ یہ دکھ ایسا تھا جس نے
لمحے کے لیے بھی اس کو سکون نہیں دیا۔ جب سے یہ بات پتہ چلی تھی وہ پاگل سا ہو گیا تھا۔ اس ساحل سمندر پر اس شخص کی چیخیں گونجنے لگی۔ یہ چیخیں اگر کوئی کمزور دل سن لیتا تو شاید زندہ نہ رہ پاتا۔ درد تھا ان چیخوں میں۔ وہ پوری طرح بے چین ہوتی اٹھ کر بیٹھی۔ کمرے کو خالی دیکھتے ہی اس نے سر پر ہاتھ رکھا۔ پورا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اور اسلان تو کمرے میں آئے تھے، پھر اسلان کہاں تھا؟ وہ یہاں وہاں دیکھتے سب کچھ پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دم اس کو اپنی تکلیف یاد آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بے چین ہوتی بستر سے اتری۔ عجیب سی بے چینی دل میں اتر آئی تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا جو اتنی خاموشی تھی؟ ورنہ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی تب سے ہی وہاں کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا تھا۔ پھر اب کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی، جلدی جلدی چلنے کی صورت میں اس کا پاؤں بری طرح سے اس کے لہنگے میں لپٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی وہ نازک وجود منہ کے بل زمین پر گری۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے آہ نکلی۔ ناک اور چہرہ بری طرح سنگ مرمر کے فرش پر لگا تھا۔ خود کے اوپر ہزار ضرب مارنے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دل ویسے ہی بے چین ہو رہا تھا۔ گرنے کے بعد دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ لبوں کو اپنے دانتوں تلے دبائے کھڑی ہوئی۔ اسلان کہاں تھا؟ یہ ایسا سوال تھا جس نے اس کو تلوار کی نوک پر کھڑا کر دیا۔ اسلان اپنے ٹائم اس کے ساتھ تھا، پھر اب کہاں تھا؟ وہ یہاں وہاں دیکھتے تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی، پاؤں دوبارہ سے لہنگے میں رکھتا، مگر اب کی دفعہ وہ بچ گئی۔ وہ اپنے آنسو تیزی سے صاف کرتی جلدی سے اس کے کمرے سے نکلی۔ اسلان کی غیر موجودگی اس کا دل دھڑکائے دے رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ وہ اپنی بھاری لہنگا سنبھالتے تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ اتنی جلدی میں وہ کافی بار نیچے گرتے گرتے بچی، مگر اسلان نہیں تھا۔ یہ ایسی چیز تھی جس نے کئی لمحوں کے لیے اس کو ہر چیز سے بیگانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی بھاری لہنگی کی وجہ سے اس کو گود میں اٹھا لیا تھا، تو اب وہ کہاں تھا؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی داخل ہوئی، جہاں سے مختلف باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر پہلے جو لڑکی گلاب کا پھول لگ رہی تھی، وہی لڑکی اجڑی ہوئی بیابان لڑکی محسوس ہو رہی تھی۔ بسما بیگم کو دیکھتی نفرت سے چہرہ مڑ گئی۔ ان کے اس انداز پر در شہوار کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ وہ سر جھٹکتی تیزی سے بسما بیگم کے پاس آئی۔ ماں وہ اسلان نہیں ہے کمرے میں، کہاں ہے وہ؟ اس کے لہجے میں ایسا خوف تھا کہ اگر یہاں کا ہمدرد کوئی بھی ہوتا تو اس کا دل تڑپ اٹھتا۔ اسلان نہیں تھا، یہ چیز وہ کسی کیڑے کے معنی اندر سے کاٹ رہی تھی۔ تمہیں کیا کرنا ہے اسلان سے؟ بسما بیگم سخت لہجے میں بولی۔ ان کا لہجہ محسوس کر وہ کھڑے قد سے زمین پر گری۔ بسما بیگم اس سے ایسے تو بات نہیں کرتی تھی، پھر ابھی بھی کیوں؟ ماں میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، میں اسلان کے پاس جانا چاہتی ہوں، کہاں ہے اسلان؟ اب کی دفعہ برداشت کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس سے پہلے کہ اس کو بسما بیگم کوئی جواب دیتی کہ تبھی صاحبہ نے اس کا بازو سختی سے پیچھے پکڑ لیا۔ وہ تکلیف سے سسکتی پیچھے دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ صاحبہ کو اپنا بازو اتنی سختی سے جکڑے دیکھ وہ پوری قوت سے اس کے ہاتھوں سے اپنا بازو نکلوانے لگی۔ اسلان یہاں نہیں تھا۔ اوپر سے بسما بیگم الگ خلاف ہو گئی تھی۔ اس کو اپنا آپ یہاں انجان لگا۔ بسما بیگم اس کی پھوپھی تھی، مگر پھر بھی اس وقت اس کو اپنی پھوپھی ہی انجان لگی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی جیسا وہ اس وقت کر رہی تھی۔ تم جیسی برقعدار لڑکی کے ساتھ بھلا وہ کہاں رہنا چاہے گا؟ کیا اس کو لڑکیوں کی کمی ہے جو وہ اب تمہارے ساتھ رہے گا؟ تم جیسی برقعدار کے ساتھ جو نہ جانے کتنوں کے ساتھ مکالمہ کر چکی ہے۔ صاحبہ کے لفظوں نے کھولتا ہوا تیل در شہوار کے وجود پر ڈالا۔ وہ کسی جنگلی شیرنی کی مانند قرائی۔ خبردار شور پر الزام لگایا، تمہارا منہ توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی۔ اگر تم نے میری اور پھوپھو کے بیچ کی بات میں کچھ بولا تو اس وقت وہ کہیں سے بھی سیدھی سادھی در شہوار نہیں لگ رہی تھی۔ جتنا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اس کا ہوش میں رہنا اس وقت ناممکن تھا۔ اس کے یہ تیور سامنے کھڑی صاحبہ کو ذرا بھی پسند نہیں آئے۔ وہ لڑکی اسے دبتے ہوئے اچھی لگتی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے انگلی دکھانے کی؟ ہاں ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ صاحبہ ایک زوردار تھپڑ در شہوار کے چہرے پر رسید کر گئی۔ اس سے پہلے کہ در شہوار کو سمجھ پاتی، ایک اور زوردار تھپڑ اس کو زمین کی سلامی لینے پر مجبور کر گیا۔ وہ منہ کے بل کی زمین پر گرتے سیزا گھٹی۔ پہلے دن کی دلہن تھی اور آج ہی اپنے سسرال میں پٹ رہی تھی۔ اس کو حد درجہ رونا آیا۔ یہاں اگر اسلان ہوتا تو وہ کبھی اسے پٹنے نہ دیتا۔ اسے پھر سے اس وقت اسلان کی یاد آئی۔ بغیرت لڑکی، پیٹ میں کسی اور کی گندگی پالتی ہو اور ہمارے گھر کی گندگی پھیلا رہی ہو، تب بھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اسلان تمہارا ساتھ دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ چھوڑ گیا تمہیں، اب وہ زندگی بھر تمہارے چہرے پر تھوکے گا بھی نہیں۔
اس نے چلاتے ہوئے دوبارہ درِ شوار پر ہاتھ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ تھپڑ درِ شوار کو لگتا، پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ درِ شوار کو اپنا ہاتھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پیچھے مڑتی ہی اپنے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی، مگر اپنے پیچھے اصلان کو کھڑے دیکھ اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ پوری قوت سے چلاتے صاحبہ کے گلے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ گیا۔ ہاں، کس نے تمہیں اتنا حق دیا کہ تم میری بیوی کو اس کی اوقات یاد دلاؤ؟ اس کو وہ بتاؤ جو اس نے کیا ہے۔ وہ بری طرح چلاتے اس کے گلے پہ اپنا ہاتھوں کی گرفت بڑھانے لگا۔ اذلان، یہ لڑکی بد کردار، خبردار جو اس کے خلاف اپنی اس گندی زبان سے کچھ بھی کہا تو اس کو سب کچھ کہنے کا حق صرف میں رکھتا ہوں، تم نہیں۔ جن کے چہروں پر یہ تماشا دیکھ کر خوشی آئی تھی وہ اپنی اپنی جگہ دبک کر رہ گئے۔ اگر آج کے بعد اس کو کسی نے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی، میں اس کا دم اپنے ہاتھوں سے گھونٹوں گا۔ اس نے صاحبہ کے گلے پر اپنی گرفت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دی۔ صاحبہ مچھلی کے معنی تڑپنے لگی۔ اپنی موت اس کو اپنی آنکھوں کے آگے ناشتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سانسوں سے محروم ہوتی، وہ اس کو چھوڑتا پیچھے ہوا۔ صاحبہ زمین پر گرتی بری طرح کھانسنے لگی۔ پہلی اور آخری بار پھر سے سب کو سمجھا رہا ہوں، اگر میری بیوی کے معاملے میں کوئی بھی بولا، اس کا حشر میں وہی کروں گا جو اس کا ہو رہا ہے۔ زمین پر گری درِ شوار پھٹی پھٹی نگاہوں سے صاحبہ کو دیکھ رہی تھی، جو زمین پر گری اب بھی کھانس رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہاں اور کوئی تماشا لگتا، اذلان جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھاتا تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پیچھے کھڑے تمام افراد نے اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا لی تھی۔ وہ تیز سے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس نے اتنے غصے میں دیکھ کر درِ شوار کانپ گئی تھی۔ اس کا یہ روپ تو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ بچپن سے وہ اس کے نام سے منسلک تھی، اکثر یہاں آیا کرتی تھی، مگر کبھی بھی اذلان نے کوئی اونچی حرکت نہیں کی تھی۔ ہمیشہ وہ اس کو دیکھ کر نرم مسکراہٹ پاس کر کے سامنے سے گزر جاتا تھا، کبھی بھی کوئی بھی نیچ حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اذلان تو غصے والا بندہ بھی نہیں تھا، پھر آج وہ اتنے غصے میں کیوں تھا وہ نہیں سمجھی۔ وہ اس کو پوری قوت سے بستر کے اوپر پھینکتا کمرے میں چکر لگانے لگا۔ اذلان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دماغ میں موجود خون بری طرح ابل رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ درِ شوار کا قتل اپنے ہاتھوں سے کر دے، مگر نہیں، اپنی ہی محبت کو، اپنے ہی عشق کو خود سے قتل کرنا یہ ایک بہت بڑا عمل تھا، اور کم از کم وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ درِ شوار اسے اتنے غصے میں دیکھ اس سے بری طرح خوف کھا رہی تھی۔ کوئی بات کرنے کی ہمت اس میں تھی بھی نہیں، اور وہ شخص بھی اس کے پاس نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمت کرتی بستر سے نیچے اتری۔ اس کو بستر سے اترتے دیکھ اذلان کے قدم اپنی جگہ پر رکے۔ اس نے پیچھے مڑتے خود رنگ نگاہوں سے درِ شوار کو دیکھا۔ درِ شوار سر جھٹک کر تیزی سے اس کے پاس آئی، کپکپاتے ہاتھوں سے اس کا بازو تھامتے وہ ہمت مجتمع کرنے لگی۔ کیا ہو گیا اذلان؟ اس کی بیوی تھی اور وہ اس سے یہ سب پوچھ سکتی تھی۔ اذلان سرخ نظروں سے اس کو دیکھتا اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ دور رہو مجھ سے، میرے آس پاس بھی مت آنا، نہیں تو میں وہ کر دوں گا جو میں نے آج تک سوچا بھی نہیں۔ میری نظروں کے سامنے سے دور رہو تم، بلکہ جہاں میں ہوں وہاں تمہیں آنے کی ضرورت بھی نہیں۔ مگر کیوں اذلان، کیا کیا ہے میں نے ایسا؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ درِ شوار کو اپنا لہجہ بھیگتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھ سے پوچھ ہی رہی ہو؟ خود نہیں پتا تمہیں کہ تم نے کیا کیا ہے اب تک؟ جب بچپن سے لے کر اب تک تم میری منگ ہو تو پھر تم نے خیانت کیوں کی میرے ساتھ؟ وہ اس کا بازو سختی سے جکڑتے ہوئے چلاتے ہوئے بولا۔ درِ شوار کو اپنے کان میں سائیں سائیں ہوتا محسوس ہوا۔ کون سی خیانت؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ اذلان؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ صاحبہ کی باتیں کسی تیر کی طرح تیر کی مانند اس کے دماغ میں بجنے لگی۔ یہ پیٹ میں جو بچہ ہے کس کا ہے؟ ہاں، جانتی نہیں ہماری روایت، کسی اور کو دیکھنا تو خیانت ہوتی ہے۔ تم نے تو ہر چیز میں ملاوٹ کر دی، تم نے تو ہر چیز کسی اور کو دے دی جو میری تھی، اور آج تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ تم نے کیا کیا؟ اذلان کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پاگل ہو گئے آپ؟ ہاں ہو گیا ہوں پاگل۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ میں نے تم جیسی عورت سے اتنی محبت کی، بچپن سے لے کر اب تک کوئی گندا کام نہیں کیا صرف تمہارے لیے، اب تک انتظار کیا صرف تمہارے لیے، اور تم نے تو ہر حد پار کر دی۔ اس کے چلانے پر وہ بری طرح خوف کھاتے پیچھے ہوئی، سب آنکھوں سے آنسو قطار کے بانے بہنے لگے۔ میرا یقین کر اذلان، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے واقعی کچھ نہیں کیا۔ کیا آپ کو ضرور غلط فہمی ہو گئی ہے؟ میرا یقین کریں اذلان، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، مجھے ڈاکٹر کو دکھائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کبھی بھی آپ کی کسی بھی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ بچپن سے لے کر اب تک اماں نے میرے دماغ میں جو ڈالا میں نے اس کو اپنایا۔ میں ایسا کچھ کروں یہ تو میرا ایمان ہی اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر ایسا الزام لگانے والے؟ میں الزام لگا رہا ہوں تم پر؟ ڈاکٹر نے آ کر یہ ہر چیز پر مہر ثابت کی ہے۔ پھر میں تم سے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر کون سی ڈاکٹر؟ جب تم بے ہوش تھی میں نے ڈاکٹر بلوائی تھی، صاحبہ کی دوست تھی وہ۔
وہ تمہیں آ کر دیکھ کر گئی ہے اور اس نے یہ بات مانی ہے کہ تم 2 منتھ پریگننٹ ہو۔ جھوٹ، سب جھوٹ۔ آپ کی کزن نے بھی جھوٹ بولا اور آپ کی کزن کے دوست نے بھی جھوٹ بولا۔ نہ جانے میری ان لوگوں سے کیا دشمنی ہے جو وہ لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں کہ میرا یقین کریں اذلان، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، میرا چیک اپ کروائیں، مگر پلیز مجھ پر الزام مت لگائیں۔ اگر یہ بات جھوٹی ثابت نہ ہوئی پھر تم سچی ثابت نہ ہوئی پھر کیا کرو گی تم؟ اذلان اس کو گھورتا تیز بھرے لہجے میں بولا، اگر یہ بات سچ ہوئی تو میں آپ کو حق دیتی ہوں کہ آپ مجھے قتل کر دیں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اس کی بات سنتے اذلان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اس کی آنسو بھری آواز نے اذلان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جس طرح وہ اس پر غصہ کر رہا تھا، جس طرح وہ رو رہی تھی، کیا اس پر وہ زیب دیتا تھا؟ کیا اس کو کبھی بھی سوچا تھا کہ وہ اس طریقے کا سلوک رکھے گا اپنی بیوی کے ساتھ؟ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا پاگلوں کے مانند کمرے میں چکر لگانے لگا۔ اس کو یوں کمرے میں ٹہلتے دیکھ دورِ شیوار بری طرح روتے تیزی سے بسا کی جانب چلی گئی۔ اس شخص سے اور کیا کہے، سمجھ نہیں آیا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ اللہ سے دعا ضرور کر رہی تھی کہ اللہ اس کی سچائی سب کے سامنے لے آئے۔ وہ خدا سے دعا کرتی اپنی آنکھیں موند گئی، آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس کو ایسا روتا دیکھ اذلان نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ اگلے دن تقریباً 10 بجے کے ٹائم اذلان کی آنکھ کھلی۔ ساری رات اس کی ایسی آنکھوں میں کٹی تھی جس رات کے آنے کا اس نے صدیہ انتظار کیا تھا، وہ آ کر گزر بھی گئی تھی۔ ساری رات اس کے وجود میں بے چینیاں دبکی رہی۔ اس کی بیوی اگر واقعی خیانت کر چکی تھی تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے طلاق کا نہیں سوچا۔ اس عورت کو وہ طلاق دے ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے ایسا مشکل کام تھا جو وہ کم از کم اس جنم میں تو نہیں کر سکتا تھا۔ ساری عمر اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ دونوں بڑھاپے تک ساتھ رہیں گے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، مگر یہ کیسی حقیقت تھی جس نے ایک ہی دن میں اس کے سارے خواب توڑ دیے۔ اٹھ کر بیٹھتا، یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ اس نازک وجود کو بستر پر نہ پاتے اس کے جبڑے بھیجے۔ یہ آخر اتنی صبح صبح وہ کہاں گئی تھی؟ وہ کمبل پھینک کر بستر سے اترا تھا، تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف گیا۔ ڈریسنگ روم خالی دیکھتے اس کا دماغ گھوما۔ ڈریسنگ روم سے وہ غصے سے باہر آتا تیزی سے واش روم کی جانب گیا۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز سن کر پرسکون ہوا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ شاور لے کر آیا۔ آپ اٹھ گئے اذلان؟ ہاں۔ اذلان اسے بنا دیکھے اس کے دیکھنے کا حوصلہ بھی ابھی نہیں پاتا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وجود میں بے چینیاں دبک جایا کرتی تھی۔ جب تک سب کچھ سر سامنے نہیں آ جاتا وہ اس عورت کے اب قریب نہیں آنا چاہتا تھا۔ آپ جا کر تیار ہو جائیں اذلان۔ میں بھی تیار ہو رہی ہوں، پھر ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے۔ اس کی بات پر اذلان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے سخت نظروں سے بھرا۔ آرام سے چل لیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ نہیں اذلان، مجھے جلدی ہے، میں اپنے کردار پر مزید تک کوئی بات برداشت نہیں کروں گی۔ کل وہ سارے لوگ مجھے جن نظروں سے دیکھ رہے تھے میں مر گئی تھی۔ جب تک میرا کردار ان سب کی نظروں سے صاف نہیں ہوگا مجھے سکون نہیں آئے گا، اس لیے آپ تیار ہوں اور فوراً میرے ساتھ چلیں۔ وہ اس کو کہتی تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی، جبکہ وہ بھی ہمت مجتمع کرتے کھڑا ہوتا تیزی سے اندر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں مکمل تیار سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مکمل لگے تھے کہ نیچے بیٹھی صاحبہ جل بھن کر رہ گئی۔ کل بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا تو صاحبہ کو احساس ہو گیا تھا۔ بول ہال کی جانب پہنچتے دونوں کے قدم رکے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ کہاں جا رہے ہو اذلان؟ بسمہ بیگم کی آواز پر ان دونوں کو رکنا ہی پڑا۔ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں ماں، کام ہے مجھے۔ کیا کام ہے تمہیں ڈاکٹر سے؟ بسمہ بیگم نے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ ڈاکٹر کا نام سنتے ہی صاحبہ کی ہتھیلیاں بری طرح بھیگنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہو اذلان؟ تم لوگ مجھے بولتے تھے، میں بلا لیتی اپنی دوست کو۔ تمہارا بہت بہت شکریہ صاحبہ، رات تم نے جو بھی کیا اس کے لیے شکریہ، مگر اب میں خود سے دیکھ سکتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ نہیں تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، میں بلا رہی ہوں نا، بس میں نے کہہ دیا۔ صاحبہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ تو خود کو چیک کروا لینا اپنی ڈاکٹر دوست سے، کیونکہ میں تو اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، اور اگر کسی میں دم ہے تو وہ مجھے روک کر دکھا دے۔ کچھ دیر میں واپس آؤں گا، وہ پھر سچائی اور جھوٹ کا فیصلہ میں یہی سب کے سامنے کھڑے ہو کر کروں گا۔ کھوٹ جس کسی میں بھی ہوا اس کو میں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، وہ سخت لہجے میں کہتا۔ دورِ شیوار کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے تیزی سے حویلی سے نکل گیا۔ صاحبہ بھاگتے ہوئے بسمہ بیگم تک آئی تھی۔ تائی آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیوں روکنا تھا مجھے؟ میں جب کہہ رہی ہوں کہ میں ڈاکٹر کو بلا رہی ہوں تو اس نے ایسے کیوں کیا؟ وہ اس کی بیوی ہے صاحبہ، وہ اس کو کسی بھی ڈاکٹر سے چیک کروائے، تم کوئی نہیں ہوتی بیچ میں بولنے والی۔ اور ہاں، اگر وہ بات جھوٹی نکلی تو یقین کرو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اگر میری بھتیجی کے کردار میں داغ نہیں آیا نا تو پھر تم دیکھنا۔ جہاں تک میں تمہاری حرکتیں دیکھ رہی ہوں مجھے جانے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کل رات بہت کچھ غلط ہوا۔ بسمہ بیگم کے طنز پر صاحبہ کھڑی کھڑی خون سے نہلائی تھی۔ دور رہنا مجھ سے،
جب تک میرا بیٹا بہو نہ آ جائے تو تم مجھے میری نظر کے سامنے بھی نظر نہ آنا۔ وہ صاحبہ کو ہاتھ سے پکڑ کر دور دھکا دیتے تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ صاحبہ خوف سے کوکھپاتی صوفے پر جا کر بیٹھی۔ کل رات جو اس نے کیا تھا، اب وہ اس کو اپنی سب سے سنگین غلطی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی دوست کو بلانا، اس کو لاکھوں دینا اور پھر وہ جھوٹ بلوانا جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، وہ سب اس کو غلط لگ رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ خوف سے کانپتی بولی۔ کل رات اتنی سی بات پر وہ شخص اس کا گلا دبا سکتا تھا، پھر آج کیوں نہیں؟ وہ سر سے لے کر پیر تک پسینے سے نہلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کچھ سوچتے کھڑی ہوئی۔ اس کا راز تو کچھ دیر میں فاش ہو ہی جائے گا، اس کو احساس ہو گیا تھا، مگر اب وہ کیا کرے کیا نہیں، یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہیں، اگر اسے سچ پتہ چل گیا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اور میں اس گھر میں رہ کر اب اپنی موت کا انتظار نہیں کروں گی، میں چلی جاؤں گی۔ وہ فیصلہ کرتے تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو آگے ہی معلوم ہونا تھا، مگر بے گناہ کا فیصلہ تقدیر کر چکا تھا۔ ڈاکٹر اب بول بھی چکے ہیں، اذان بے چینی سے بولا۔ جہاں اذان بے چین تھا وہیں دور شوار بالکل پرسکون، اس کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ آپ سے کون کہہ رہا ہے مسٹر اذان کہ آپ کی مسز پریگننٹ ہے؟ ڈاکٹر اپنا چشمہ ناک پر برابر کرتی تنزیہ لہجے میں بولی۔ جی ڈاکٹر، میں سمجھا نہیں۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں مسٹر اذان کہ آپ سے کس نے کہا کہ آپ کی وائف پریگننٹ ہے؟ کل رات ایک ڈاکٹر چیک کر کے گئی تھی، اس نے بتایا۔ پہلی بات، آپ کی بیوی کے مکمل طور پر الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ سب کچھ ہوا ہے، آپ کی بیگم کہیں سے بھی پریگننٹ نہیں ہے، اور دوسری بات، صرف نبض دیکھ کر ہم میں سے کوئی بھی ڈاکٹر یہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ آپ کا مریض پریگننٹ ہے یا نہیں، اس لیے خیال رکھیں ان جھوٹی باتوں میں آنے سے۔ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ڈاکٹر کے جانے کے بعد دور شوار بھی وہاں زیادہ دیر رکی نہیں۔ کرسی پر بیٹھا اذان شر سے پانی پانی ہوا تھا، اپنی بیوی کو اس نے کیا کیا نہیں کہہ دیا۔ وقت کے ساتھ سب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ صاحبہ نے کیا تھا، اس کی وہ پورے سارا مسکراہٹ، وہ سرپرائز، وہ سب کچھ یہی سب تھا۔ صاحبہ کے بارے میں سوچتے ہی اس کی آنکھوں میں خون ابھرا۔ بے شک اب وہ عورت اس سے بچی نہیں رہنی تھی۔ باہر آتے ہی اس کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ دور شوار پہلے سے ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی، وہ بنا کچھ کہے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھتا گاڑی کو تیزی سے گھر کی جانب دوڑا چکا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی حویلی کے آگے آ کر رکی۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سے اترتا تیزی سے اندر کی طرف چلا گیا۔ دور شوار بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ اللہ نے اس کی پاکیزگی ثابت کر دی تھی، اس کو آج ہر چیز پر پیار آ رہا تھا۔ اذان کا غصہ بھی ختم ہو گیا، وہ شخص اسے واقعی بہت محبت کرتا تھا، اور کل جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد شاید اتنا اس کا بنتا ہی تھا۔ گارڈن کے قریب پہنچتے اس کے قدم رکے۔ صاحبہ کو بڑا سا ایک اور بڑی سی چادر میں گھر سے نکلتے دیکھا۔ اذان کو وہیں روک چکا تھا۔ صاحبہ کا سانس خوف سے رک رک کر چلنے لگا۔ میرا خوف چھوڑو، مجھے جانا ہے، صاحبہ کا قواتے ہوئے بولی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ اتنی زور سے دھاڑت کے پیچھے کھڑی دور شوار بھی کام کا رہ گئی۔ میں نے کہا نا میرا ہاتھ چھوڑو۔ اب کی دفعہ صاحبہ بری طرح رو دی۔ میں نے کہا تھا کہ واپس آ کر سچ جھوٹ کا فیصلہ میں ہی کروں گا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، اس پر جھوٹا الزام لگانے کی، اس کو بدکردار کہنے کی؟ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ تمہاری بیوی بدکردار؟ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، بھاری بھرکم تھپڑ نے اس کو زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیرت کی جاتی سے زمین پر گری اذان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو خون رکھ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خبردار خبردار، عورت ہو اس لیے لحاظ کرو، اگر مرد ہوتی نا تو اب تک تمہیں زمین میں گاڑ دیتا۔ کل رات اس ڈاکٹر کو پیسے دے کر تم نے بلا لیا تھا نا؟ بولو، اس کی دھار پر صاحبہ بری طرح کپکپاتی۔ ہاں بلایا تھا، میں نے بولا تھا، میں نے اس کو جھوٹ بولنا میں نے اسے پیسے دیے۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ کیوں؟ اذان کی دھار موج جیسی لگی۔ محبت کرتی تھی میں تم سے، اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی میں، اس لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ یہ ہے کون تمہاری؟ ایک کزن؟ تم اور میں تو بچپن سے ساتھ ہوں نا، پھر تمہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ صاحبہ زمین پر بیٹھتے اپنے بال نوچتے بری طرح رونے لگی۔ کیا نہیں ہو گیا تھا نا؟ وہ اپنی نظروں کے سامنے کم از کم اس شخص کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی جس دن پیدا ہوئی تھی نا۔ وہ اس دن سے وہ میری مانگ ہے۔ تم سے کبھی ویسا رشتہ تھا ہی نہیں جیسا رشتہ اس سے تھا۔ تم میری دوست تھی، کزن تھی، تم اچھے سے جانتی تھی کہ میں انگیجڈ ہوں، تم اپنی ذمہ دار خود ہو۔ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے اذان، پلیز اس کو چھوڑ دو، مجھ سے نکاح کر لو، تم جو کہو گی میں وہ کروں گی، مگر پلیز اس کے ساتھ مت رہو، میں مر جاؤں گی یا پھر اس کو مار دوں گی۔ وہ کسی پاگل جنونی کی مانے دور شہوار پر جھپٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ دور شہوار کو کچھ کرتی، اذان اس کا ہاتھ سختی سے جکڑ گیا تھا۔ اس گھر میں تمہاری اب کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی
کوئی بھی نہیں تم پر ترس کھا کر، تم پر رحم کھا کر ہم نے تمہیں یہاں رکھا، مگر ہم بھول گئے تھے کہ تمہارے باپ نے میرے باپ کو اور اپنے باپ کو کئی سارا دھوکہ دیا تھا۔ تم بھی تو اسی باپ کی بیٹی ہو نا، دھوکہ تو تم بھی دو گی۔ آج کے بعد تم اس گھر کے سامنے بھی مجھے نظر نہیں آئی تو میں تمہیں زندہ راکھ کر دوں گا صاحبہ، اور یہ دھمکی نہیں دے رہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں واقعی جلا دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑتا اس کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال چکا تھا، جبکہ وہ سب افراد جو گھر سے دور شہوار کو باتیں سنانے کے انتظار میں تھے، وہ سارے بھی اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہو گئے۔ بسمہ بیگم شرمندہ ہوتی دور شہوار کے پاس آئی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے دور شہوار آگے بڑھ کے ان کے گلے سے لگ گئی۔ مت روئے پھوپھی، میں آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ کیسے نہ رو میری بچی، اس مکار لڑکی نے تم پر الزام لگایا، ہم نے مان لیا، غلط تو ہم بھی ہوئے، پلیز ہمیں معاف کر دو۔ نہیں پھوپھو، بس جو جیسا ہونا تھا ویسا ہو ہی گیا، کل حالات بھی ایسے ہی تھے کہ اگر مانتے رہی تو کیا کرتے پھر۔ میرے دل میں آپ کے لیے کبھی کوئی برائی نہیں آئے گی پھوپھو، اب تو وہ ہے جس میں بچپن سے لے کر مجھے اتنا پیار دیا کہ اس پیار کے نتیجے میں آج آپ کے گھر ہوں۔ ٹینشن نہ لے، میں کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گی۔ دور شہوار ان کے ہاتھوں کو چومتی مسکرائی۔ دور کھڑا ان دونوں کی باتیں سنتا اصلان شرمندگی سے مسکرا دیا۔ دوسرے ہیلے میں وہ تیزی سے اندر کی جانب چلا گئی۔ شرمندہ اتنا تھا کہ اس عورت سے بات کرنے کا بھی ضرف پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو یوں ہی اندر جاتے دیکھ دور شہوار کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرتا ہے دورے، کل رات میں نے اسے پاگلوں کی طرح روتے دیکھا، پلیز میرے بچے کو معاف کر دو میری بچی۔ ٹینشن نہ لے پھوپھو، سب صحیح ہو جائے گا، آپ آرام کریں۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتی تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ بسمہ بیگم نے ان دونوں کو اچھے نصیب کی دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی، بے شک پھر دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی دور شہوار کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا دوپٹے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے اسے بتایا تھا کہ اصلان کو ڈوبتا ہوا سورج دیکھنا بہت پسند ہے، اور آج بھی وہیں کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں سورج پر نہیں بلکہ اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھیں۔ وہ شرمندہ تھا، یہ تو اس کے چہرے سے واضح تھا، اور اس مرد کو وہ شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی جس مرد سے اس کو محبت تھی۔ اب وہ اس مرد کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ قدم قدم چلتے اصلان کے برابر آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا سوچ رہی ہیں اصلان؟ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہا ہوں کہ اتنے سے وقت میں کیا کیا بدل گیا نا، شاید تمہارا میرا رشتہ برباد ہو گیا، تم اور برباد ہو گیا، ہماری محبت برباد ہو گئی، کچھ نہیں رہا۔ کس نے کہا آپ سے یہ کہ ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا؟ دور شہوار کی بات پر اصلان نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم پر الزام لگایا، تمہیں بد کردار کہا، کیا تم اب میرے ساتھ رہنا چاہو گی؟ بالکل بالکل رہنا چاہوں گی۔ کل سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا وہ سب ایک غلط فہمی تھی، اور ایک غلط فہمی کے لیے میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ سالوں آپ کو دعاؤں میں مانگا ہے، سالوں آپ سے محبت کی ہے، اتنی سی بات کے لیے اگر آپ کو چھوڑ دوں گی تو خود کس قابل رہوں گی؟ نہیں، آپ کو چھوڑنے کا ضرف نہیں ہے مجھے، وہ بھیکے لہجے میں کہتی۔ اصلان کے سینے میں سر رکھ چکی تھی۔ اصلان خوشگوار حیرت میں گرا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو سختی سے اپنے سینے میں قید کر گیا۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، کل کے لیے میں نے کیا کیا نہیں سوچا تھا، مگر سب خراب ہو گیا۔ کاش میں نے صاحبہ کی باتوں پہ یقین نہیں کیا تھا۔ چھوڑ دے اسے بھول جائیں وہ بات پلیز، اب وہ بات مت بولیے گا، مجھے تکلیف ہوگی۔ دور شہوار ٹوٹے لہجے میں بولی۔ تم ایک بار کہو تو میں مر جاؤں، آئندہ نہیں بولوں گا اس کی بات پر۔ دور شہوار شکوہ کنہ نگاہوں سے اس کو دیکھتی پیچھے ہوئی۔ مجھ سے بات مت کریے گا۔ اب وہ اس کو انگلی سے اشارہ کرتی تیزی سے وہاں سے جانے لگی۔ اچھا نا ڈارلنگ، سوری۔ اصلان ہنستے ہوئے اس کو کھینچ کر اپنے سینے میں بھر چکا تھا۔ آئی لو یو سو مچ میری جان، اس زندگی میں میرے لیے تم کافی ہو، تم مل گئی نا مجھے، اب مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کو سختی سے خود میں بھرتا اس کے بالوں کو چومتا چلا گیا، جبکہ اس کے سینے میں پرسکون ہوتی دور شہوار بھی اب خوش تھی۔ بے شک ہاتھ سے جلن کی دیواریں کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، ایک سچ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ آج ان دونوں کے درمیان سے بھی وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ تقدیر مسکراتی وہ واپس چلی گئی تھی۔ دو پیار کرنے والے مل گئے تھے، دنیا کی ہر چیز آج بے حد خوش تھی۔